नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 25 जून की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में मजालिस मकामी इदारे जात के इंतखाबात के सिलसिले में हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सरपंच, MPTC और ZPTC के इंतखाबात आइंदा 3 माह के अंदर मुनाकिद करने की हुकूमत को हिदायत दी। जस्टिस माधुरी देवी की ज़ेर क़यादत बेंच ने 4 जुम्मे को अपने फैसले में हिदायत दी है कि हर हाल में सितंबर 30 से पहले इंतखाबात करवाए जाए। ये फैसला रियासत में मजालिस मकामी इदारे जात के इंतखाबात में ताख़ीर पर दायर की गई 6 दरख्वास्तों की समाअत के बाद सुनाया गया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह किया कि जमहूरी अमल में ताख़ीर नाक़ाबिल क़बूल है और वक्त पर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। तेलंगाना जागृति के सदर और BRS MLC के कविता ने पोलावरम प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली आइंदा प्रगति एजेंडा मीटिंग के दौरान भद्राचलम और उससे आसपास के 5 गाँवों के लोगों के लिए इंसाफ के अपने मुतालबे को दोहराया। एक्सपर एक पोस्ट में कविता ने वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर जोर दिया कि वो इस मसले को तरजीह दें, ये बताते हुए कि पोलावरम डूबने वाले जोन के तहत न आने के बावजूद इन गाँवों को गैर मुनसिफाना तौर पर आंध्र प्रदेश के साथ जम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कायदीन से गुजारिश करती हूँ कि वो इन देहातों को दरपेश मुश्किलात के तय हमदर्दी का मुजाहरा करें और इन देहात को तेलंगाना में बहाल करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने रियासत के लिए सुनहरी दौर साबित हुए। इस दौर में किए गए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों को आवाम के सामने मौसूल अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS की 10 साला हुकूमत और कांग्रेस की 18 माह की हुकूमत का मुआवजा करते अवाम को हक़ाइक़ पेश करें। उन्होंने अपोजिशन BRS को चैलेंज किया कि BRS और कांग्रेस दौर हुकूमत में हुए तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों पर खुलेआम मबाहिस के लिए तैयार रहें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर 60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए और मज़ीद 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से राशन पर आवाम को फराहम की जाने वाली सब्सिडी वाली चावल, सस्ते चावल को ब्रांडेड राइस के नाम से मुख्तलिफ किस्म के पैकेज में भरकर महंगे दामों फरोख्त कर रहे धोखाबाजों ताजरों को गिरफ्तार किया गया। ये बात आदिलाबाद ज़िले SP अखिल महाजन ने बताई। पुलिस को मिली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर आदिलाबाद ज़िले हेडक्वार्टर में खुसूसी टीम तश्कील दी गई और तलाशी ली गई। शिवाजी चौक के करीब 2 दुकानों में सब्सिडी वाले चावल फरोख्त किए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। ये चावल तकरीबन 80 क्विंटल मकदार में 326 बैग्स में मौजूद थे। गिरफ्तार शुदा ताजिरों के नाम गोगलवार, राजेश्वर और शेख अयूब बताए गए। उनके खिलाफ वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला SP ने खबरदार किया कि हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के लिए चलाए जा रहे स्कीम का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में आदिलाबाद DSP LG1 रेड्डी, CCS इंस्पेक्टर P चंद्रशेखर और वन टाउन CA भी शामिल थे। हैदराबाद के एक स्कूल को तालीमी इदारे की जानिब से मुबैना तौर पर गुमराहकुन दावों पर हुकाम ने सील कर दिया। ये कार्रवाई कुशाईगुड़ा में वाक़ सेंट एंस स्कूल के सामने तलबा के वालिदैन के एहतजाज के बाद हुई। स्कूल के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद केसरा मंडल एजुकेशन ऑफिसर बापी रेड्डी ने कार्रवाई की। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल खुद को CBS से मुंसलिक और इल्हाक शुदा इदारे के तौर पर झूठा ब्रांड बता रहा था। वालिदैन ने इत्तला दी कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन कोई और नाम से थी, लेकिन इसने इश्तहारात, यूनिफॉर्म और ब्रोचर में सेंट एंस का इस्तेमाल किया। बहुत से सरपरस्तों को फीस की अदायगी और अपने बच्चों के नामों के इंदराज के बाद ही इस तजाद का एहसास हुआ। श्री जगदम्बा महाकाली गोलकुंडा बोनालू तकरीबा 2025 की तैयारी के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक तफसीली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, ताकि इस तकरीब में शिरकत करने वाले हज़ारों अक़ीदतमंदों की आसानी से नक़्लो हरकत को यकीनी बनाया जा सके। तकरीबात मंदरज ज़ैल पूजा तारीखों पर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे के दरमियान होंगी। हैदराबाद और आसपास के अजला से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की इन तारीखों पर गोलकुंडा किले का दौरा करने का इम्कान है। मुश्किलात और तकालीफ को कम करने और हमवार सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करने की अपील की गई। हैदराबाद में एक और हिट एंड रन केस में तेज रफ्तार बोलेरो माल गाड़ी की जद में आकर एक खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। कुकटपल्ली में पेश आने वाला यह पूरा वाक़या CCTV में कैद हो गया। वीडियो में ड्राइवर की लापरवाही को साफ तौर पर दिखाया गया। यह खातून हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक कार में सफ़र कर रही थी। जब गाड़ी तकनीकी खराबी की वजह से रुकी तो वो कार से बाहर उतर गई। दूसरी जानिब बोलेरो गाड़ी, जो शुरू में इंतहाई दाएं जानिब थी, अचानक तेज रफ्तारी से बाएं जानिब मुड़ गई। बोलेरो गाड़ी ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरी और मकाम वाक़े पर इसकी मौत वाक़ हो गई।
تلنگانہ کے بھدادری کوتاگوڑم کے رورل ایلندو منڈل میں واقع یلاپورم گاؤں میں چہارشنبے کی علیہ صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں کرنٹ شاک لگنے سے باپ بیٹا ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یلاپورم گاؤں کے رہنے والے نرسیا صبح کے وقت پیشاب کے لیے باتھ روم جا رہے تھے کہ اچانک کرنٹ وائر سے چھو گئے اور برقی رور دوڑنے سے تڑپنے لگے۔ اپنے والد کو بچانے کے لیے بیٹا پرابھین فوراً آگے بڑھا، مگر بدقسمتی سے اسے بھی کرنٹ شاک لگ گیا اور موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعے کو دیکھ کر نرسیا کی بیوی رما دونوں کو بچانے کی کوشش میں بے ہوش ہو گئی۔ مقامی افراد نے اسے زخمی حالت میں فوری طور پر ایلندو سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ اس واقعے سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان کے شبھانشو شکلا نے 3 دیگر خلابازوں کے ساتھ کینیڈی اسپیس سینٹر سے ایکزیوم 4 مشن کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مشن ہندوستان کے شبھانشو شکلا چلا رہے ہیں۔ انہوں نے خلا میں پہنچتے ملک کے لیے پہلا پیغام بھیجا۔ شبھانشو نے کہا کہ میرے کاندھے پر ترنگا ہے، پورا ملک میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے خلائی مشن پر جانے سے پہلے سب کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے فلوریڈا میں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے شروع ہونے والے اس مشن میں کریو کمپنی کا فالکن 9 راکٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمام خلاباز ایک نئے اسپیس ایکس ڈریگن خلائی جہاز پر سوار ہیں۔ شبھانشو نے خلا میں پہنچنے کے بعد ملک کے لیے پہلا پیغام بھیجا تھا۔ مہاراشٹر نے اول سے 5ویں جماعت کے طلباء کو ہندی کو تیسری زبان کے طور پر متعارف کرانے کے اپنے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ ہندی کو تیسری زبان قرار دینے پر بڑھتی ہوئی مخالفت کے درمیان مہاراشٹر حکومت نے کلاس اول تا پنجم طلباء کے لیے ہندی کو تیسری زبان کے طور پر متعارف کرانے کے اپنے فیصلے کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ یہ فیصلہ پیر کی شب وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ہونے والی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا، جس میں ادبی شخصیات، زبان کے ماہرین اور سیاسی لیڈران کے ساتھ مزید مشاورت کا منصوبہ بنایا گیا۔ میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مزید مشوروں کے بعد ہی ہندی کو تیسری زبان کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ لیا جائے گا۔ یہ میٹنگ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ ورشا پر منعقد کی گئی تھی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے، اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے، وزیر مملکت ڈاکٹر پنکج بھوئر اور محکمہ تعلیم کے سینئر افسران موجود تھے۔ تقریباً 3 برس کی تاخیر کے باوجود برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن الیکشن کے انعقاد میں حکومت دلچسپی لیتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت نے وارڈوں کی حدود کے تعلق سے وضاحت کے لیے آخری تاریخ ستمبر سے بدل کر اکتوبر کر دی ہے، جس کی وجہ سے بی ایم سی اور دیگر میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں مزید 1 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ چونکہ اکتوبر میں دیوالی ہے، اس لیے توقع ہے کہ بلدیہ کے انتخابات امسال دیوالی کے بعد ہی ہو سکیں گے۔ واضح ہے کہ سڑکوں کی مرمت، سڑکوں کی تعمیر، پانی سپلائی، گٹروں اور کوڑا کرکٹ کی صفائی، عمارتوں کی تعمیر اور مرمت وغیرہ میونسپل کارپوریشن کی زیادہ تر ذمہ داریاں براہ راست عوام سے وابستہ ہیں۔ اس لیے الیکشن میں تاخیر سے میونسپل کارپوریٹرز کی عدم دستیابی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ریلوے محکمے کے معتبر ذرائع کے مطابق ٹرین ٹکٹوں کی قیمت میں معمولی اضافہ ہونے والا ہے، جو کہ 1 جولائی 2025 سے نافذ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق نان اے سی میل ایکسپریس ٹرین کے ٹکٹ کی قیمت میں فی کلومیٹر 1 پیسہ اور اے سی کلاس کے ٹکٹ میں فی کلومیٹر 2 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ کئی اخبارات اور نیوز ویب سائٹ نے ریلوے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے، تاہم سرکاری طور پر ابھی تک اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کئی برسوں کے بعد ریلوے ٹکٹ کی قیمتوں میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اضافہ 500 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے والے سیکنڈ کلاس مسافروں پر ہی لاگو ہوگا۔ 500 کلومیٹر تک کا سفر اور شہری علاقوں سب اربن کے ٹکٹ اس اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دوسری طرف تتکال ٹکٹ بکنگ سے متعلق ایک اہم تبدیلی بھی کی گئی۔ اب وہی مسافر تتکال ٹکٹ بک کر سکیں گے جن کی شناخت آدھار سے تصدیق شدہ ہو۔ یہ نیا ضابطہ بھی 1 جولائی سے نافذ کیا جائے گا۔ ریلوے ذرائع نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ماہانہ سیزن ٹکٹ کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مہاراشٹر سرحد پر واقع چندرپور ضلع کے راجورا قصبے میں ایک 53 سالہ خاتون کے قتل نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس نے ہولناک واردات کا معاملہ حل کرتے ہوئے ایک 17 سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے محض سگریٹ نہ ملنے پر خاتون کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ واقعہ 15 جون کی آدھی رات کو پیش آیا، جب رامابائی وارڈ کی رہنے والی کویتا رائے پورے نے اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ کویتا ایک مقامی کرانہ دکان چلا کر زندگی گزار رہی تھی۔ واردات کے بعد پولیس نے فوری طور پر کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ CCTV فوٹیج کا تجزیہ کیا گیا اور 40 سے زیادہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، تاہم کوئی ٹھوس سراغ نہ مل سکا۔ تحقیقات میں نیا موڑ اس وقت آیا جب پولیس کو معلوم ہوا کہ قتل کے بعد سے مقتولہ کے گھر کے آس پاس رہنے والے ایک 9 عمر لڑکا غائب ہے۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر تلاش شروع کی، بالآخر اسے حراست میں لے لیا۔ دوران تفتیش لڑکی نے اعتراف کیا کہ وہ سگریٹ نوشی کا عادی ہے اور اکثر کویتا کی دکان سے سگریٹ لیا کرتا تھا۔ واردات سے ایک دن قبل ہی وہ دکان پر آیا، لیکن ادھار کی رقم زیادہ ہونے کی وجہ سے کویتا نے اسے سگریٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر مشتعل ہو کر لڑکے نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ قتل کے روز اس نے موقع دیکھ کر جب خاتون گھر میں اکیلی تھی، آدھی رات کو اس کے سر پر ڈنڈے سے شدید وار کیا، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ واردات کے بعد وہ خوف کے مارے فرار ہو گیا۔
جنوبی کشمیر میں واقع مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں قریب 2 ماہ تک سناٹا چھایا رہنے کے بعد ان دنوں ایک بار پھر بازاروں میں چہل پہل، ہوٹلوں میں بھاری بکنگ اور سڑکوں پر ٹریفک جام کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پہلگام میں ہوٹلوں کی 70% سے زائد بکنگ درج کی گئی، جبکہ تفریحی مقامات اور بازاروں میں بھی قابل ذکر رش دیکھنے کو ملا۔ ایک نامہ نگار نے علاقے کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ لدر ندی کے کنارے آروویلی سمیت متعدد سیاحتی مقامات پر مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کا رش دیکھا جا رہا ہے۔ ایک مقامی تاجر ریاض احمد نے بتایا، حملے کے بعد مایوسی کا عالم طاری تھا، دکانیں کھلی تھیں لیکن گاہک نہیں تھے، لیکن گزشتہ 2 دن کے دوران سیاحوں کی بڑی تعداد پہلگام وارد ہوئی۔ سابق اداکارہ اور بگ باس فیم ثنا خان اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ دور سے گزر رہی ہے۔ منگل 24 جون کو ثنا خان کی والدہ محترمہ سعیدہ بیگم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ ثنا خان کی مجسمہ غم والی ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اپنی والدہ کے جنازے کے گھر سے نکلتے ہی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی ہے۔ سیاہ برقعے میں کئی خواتین کے درمیان کھڑی ثنا کو بے اختیار روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ان کے آس پاس موجود دیگر لوگ انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لمحے ان کے درد اور بے بسی نے سوشل میڈیا صارفین کی آنکھوں کو نم کر دیا ہے۔ میئر اور چندی گڑھ کے ڈپٹی میئر کا انتخاب پہلے کے خفیہ رائے شماری کے طریقہ کار کی جگہ شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ تبدیلی پنجاب کے گورنر اور مرکزی زیر انتظام علاقے چندی گڑھ کے ایڈمنسٹریٹر گلاب چند کٹاریا کی طرف سے منظور کردہ ترمیم کے حصے کے طور پر آئی ہے۔ کٹاریا نے چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن کے ضابطے 6 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ اس ترمیم کے تحت ان عہدوں کا انتخاب اب خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس اپ ڈیٹ کو شیئر کرتے ہوئے کٹاریا نے کہا کہ نئے نظام کا مقصد انتخابی عمل میں زیادہ شفافیت لانا اور منتخب نمائندوں کی وضاحت اور جواب دہی کو بڑھانا ہے۔ ایران اور اسرائیل تنازع کے دوران بہت سے ہندوستانی شہری ایران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں طلباء، مزدور اور ہندوستان سے جانے والے زائرین بھی شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کے درمیان بھارت نے اپنے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے آپریشن سندھو شروع کیا ہے، لیکن اس دوران مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے 2 طالب علموں نے ایران سے واپس آنے سے انکار کر دیا اور وہ ابھی تک ایران میں ہی مقیم ہیں۔ دونوں طلباء کے گھر واپس آنے سے انکار کے بعد ان کے اہل خانہ کافی پریشان ہیں۔ ابرار نے کہا کہ میں نے ایران کا نمک کھایا ہے، میں اسی حالت میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ایران کا وفادار ہوں، فی الحال واپس نہیں جانا چاہتا۔ آپریشن سندور کے بعد پہلی بار ہندوستان اور پاکستان کے وزیر دفاع اور قومی سلامتی کے مشیر NSA آمنے سامنے ہوں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور NSA اجیت ڈوول بدھ 25 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے چنگڈاؤ پہنچیں گے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف الدین اور NSA عاصم ملک بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ اجیت ڈوول پہلے ہی چین میں ہیں اور پیر کو انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے بھی ملاقات کی۔ آپریشن سندور کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب ہندوستان اور پاکستان کے وزیر دفاع اور NSA ایک ہی چھت کے نیچے آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت اجلاس میں دہشت گردی کا معاملہ بھی اٹھا سکتا ہے اور پاکستان کے سامنے بیٹھ کر اس بات کو بے نقاب کرے گا کہ وہاں سے دہشت گردی کی سازشیں کیسی رچی جاتی ہیں۔ دہلی وقف بورڈ نے امام صاحبان اور مؤذن صاحبان کو اعزازیہ پیش کرنے کے لیے ایک نئی شرط رکھی ہے۔ اب دہلی کے تمام مساجد کے اماموں اور مؤذنوں کو ہر ماہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا لازمی ہوگا۔ وقف بورڈ کے نئے حکم کے مطابق انہیں ہر ماہ کی 20 تاریخ تک دہلی وقف بورڈ کے دفتر میں آ کر اپنا چہرہ دکھانا ہوگا۔ ان کی حاضری پنچنگ مشین کے ذریعے سے درج کی جائے گی، جس سے یقینی بنایا جائے گا کہ اعزازیہ صحیح شخص کو ہی ملے۔ یہ فیصلہ تب لیا گیا جب کچھ ایسے معاملے سامنے آئے کہ انتقال کے بعد بھی متعلقہ امام مؤذنین کے بینک کھاتوں میں اعزازیہ کی رقم ٹرانسفر ہوتی رہی۔ وقف بورڈ کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں پتہ چلا کہ 4 سے 5 اماموں کے کھاتوں میں ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ ماہ تک اعزازیہ کی رقم ٹرانسفر ہوتی رہی۔ وقف بورڈ اب اس رقم کی وصولی ان کے اہل خانہ سے کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں ایک 11 سالہ لڑکے کا سر چلتی بس کی کھڑکی سے باہر ہونے پر المناک طور پر حادثے میں سر جسم سے الگ ہو گیا۔ قریب سے گزرنے والی پک اپ گاڑی کی یہ ٹکر سے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس اندوہناک منظر نے عینی شاہدین کو مکمل صدمے اور وحشت میں مبتلا کر دیا ہے۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں جو سڑک کی حفاظت سے متعلق آگاہی کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ عاشق کی خاطر شوہر کو قتل کرنے کے واقعات میں کمی نہیں آ رہی۔ تازہ ترین معاملہ راجستھان کے ضلع جھالاواڑ سے سامنے آیا جہاں عاشق کے عشق میں پاگل خاتون نے اپنے شوہر پر کھولتا ہوا تیل ڈالا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رات کو سوئے ہوئے شوہر شدید جھلس گئے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ملزمہ بیوی نے اپنے سوئے ہوئے شوہر پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر قتل کرنے کا انوکھا طریقہ یوٹیوب پر سرچ کر کے سیکھا۔ یہ سنسنی خیز واقعہ جھالاواڑ ضلع کے بھوانی منڈی قصبے کے رام نگر علاقے کا ہے۔ منیش راٹھور نامی نوجوان جو یہاں مزدوری کرتا ہے، اس کی شادی کئی سال پہلے یوپی کے رہنے والی سروج سے ہوئی تھی۔ دونوں کے 4 بچے ہیں۔ تقریباً 3 سال قبل منیش نے رام سیوک
नामी नौजवान को अपने घर में किराएदार के तौर पर रखा था। शौहर मनीष मजदूरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसी दौरान इसे इत्तला मिली कि इसकी बीवी सरोज के किराएदार राम सेवक के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। मनीष ने अपनी बीवी सरोज को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं थी और अपने आशिक राम सेवक के साथ रहने पर बज़िद थी। इस पर चंद माह कबल मनीष ने किराएदार राम सेवक को घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर बरहमी के आलम में यह शैतान सिफत खातून ने वारदात अंजाम दी। हिंदुस्तानी नज़ार ज़हरान ममदानी ने नवंबर 2025 में मुनक़िद होने वाले न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी जीत ली। डेमोक्रेटिक नामजदगी दौड़ में उन्होंने रियासत के साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो को शिकस्त दी, जो सियासी वापसी की कोशिश कर रहे थे। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी की दौड़ में ज़हरान ममदानी को तस्लीम करते हुए अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अगरचे के कोमो ने डेमोक्रेटिक नामजदगी की दौड़ में शिकस्त कबूल कर ली, लेकिन ये वादे नहीं है कि आया वो भी नवंबर में होने वाले इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेंगे या नहीं। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने अपने एटमी मराकज़ से तकरीबन 400 किलोग्राम अफज़ोदा यूरेनियम खुफिया तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है, जो हालिया अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों से पहले ही गायब हो चुका था। बताया जा रहा है कि यूरेनियम 60% तक अफज़ोद किया गया था, जबकि अगर इसे 90% तक अफज़ोदा किया जाए तो एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं। अमेरिकी अंदाजे के मुताबिक 400 किलो यूरेनियम से तकरीबन 10 एटमी बन सकते हैं। अफज़ोदा यूरेनियम वो यूरेनियम है जिसे जौहरी तवानाई हथियारों के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान के 3 अहम एटमी मराकज़ फर्दो, नतंज और इस्फहान पर ताकतवर बंकर बस्टर बमों से हमले किए थे। इन हमलों के बाद इन मराकज़ से अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे अचानक गायब पाए गए, जिस पर आलमी सतह पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। इमदाद के मतलाशी गाज़ा के बाशिंदों पर मुसलसल हलाकत खैर फायरिंग की खबरों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर गाज़ा पर ईंधन की नाकाबंदी जारी रही तो बच्चों समेत मज़ीद अफराद हलाक हो जाएंगे। शहनवा न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा कि गाज़ा के तनाज़े में लोगों की हलाकत या ज़ख्मी होने का सिलसिला जारी है, जिसमें गैर अक़वामी मुत्तहिदा की फ़ौजी इमदाद की तक़सीम के मकामात के करीब या इज़राइली हुकाम की तरफ से इमदादी ट्रकों को जमा करने के लिए मुक़र्रर करदा रास्तों पर फायरिंग की इत्तलात भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इज़राइली हुकाम को गाज़ा में और पूरे शुमाल में काफ़ी मकदार में ईंधन की तरसील की इजाज़त देनी चाहिए। अगर ज़िंदगी बचाने के लिए ये ऑपरेशन बंद हो गए तो मज़ीद लोग मर जाएंगे। एक इजरायली फौजी एहलकार ने बुध के रोज़ बताया कि गाज़ा के जनूबी शहर खान यूनुस में मंगल के रोज़ 7 इजरायली फौजी इस वक्त मारे गए जब इनकी बख्तरबंद गाड़ी एक धमाका खैज मवाद से टकरा गई। एहलकार ने, जिसने फौजी ज़ाब्तों के मुताबिक नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बात की, कहा कि फौजियों के 6 नामों को इशाअत के लिए क्लियर कर दिया गया, जबकि एक को अब भी खुफिया रखा जा रहा है। यह गाज़ा के अंदर इजरायली फ़ौज के लिए खास तौर पर मोहलिक वाक़या था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू होने वाली जंग के बाद से अब तक 860 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें गाज़ा के अंदर लड़ाई के दौरान 400 से ज़्यादा फ़ौजी भी शामिल हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।